السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا الہام کے آنے سے کیا سارم کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی یا نہیں۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ سیام اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے اور اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ غازی یوسف بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی تصویر اٹھا کر اسے چومتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، تم کہاں چلے گئے ہو مجھے چھوڑ کر۔ کیونکہ اب غازی یوسف کو اپنے کیے ہوئے پہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اس نے ایلف کو کیوں مروایا، کیونکہ اگر وہ ایلف کو نہ مرواتا تو آج اس کا بیٹا بھی اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ زکریا کو کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو ہمیں میرے بیٹے کو ڈھونڈنا ہوگا، تم جانتے ہو کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس پر وہ زکریا کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، جیسے بھی ہو سیام بابا مل جائیں گے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب یہی وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو اچانک الہام سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ الہام کو جب پتہ چلتا ہے اورنگزیب سے کہ اس کی بہن کو مار دیا گیا ہے تو وہ سیدھی پاکستان واپس آ جاتی ہے اور وہ کہیں اور جانے کے بجائے وہ غازی یوسف کے گھر آ جاتی ہے۔ جیسے ہی غازی یوسف اسے دیکھے گا، اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل جائے گی۔ وہ سمجھے گا کہ ایلف کہاں سے آگے وہ کیسے زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ ایلف تم یہاں کیسے؟ تو وہ آگے سے بولے گی کہ میں ایلف نہیں، میں الہام ہوں۔ اس پر تو غازی یوسف بالکل اعتبار نہیں کرے گا، کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ایلف ہی ہو۔ تب وہ کہے گی کہ ایلف میری بہن تھی اور میں اس کی ہم شکل بہن ہوں۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا مرڈر ہوا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ اسے کس نے مروایا اور کس طریقے سے مروایا۔ اس پر غازی یوسف وہی کہانی اسے بھی سنا دے گا جو اس نے اپنے بیٹے کو سنائی ہوتی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اس پر آگے سے الہام کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میری بہن کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ کیسے انسان تھی، وہ خود ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے کیسے اپنی جان کو لے سکتی ہے۔ اس پر آگے سے غازی یوسف کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا ہوا تھا اور اس وقت اس نے کیا سوچا تھا، مجھے تو اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سیام کسی گاؤں میں پہنچ جائے گا اور وہاں پر جا کر وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ ادھر سے ایک بچہ اور ایک لڑکی گزر رہے ہوں گے اور اسے بے ہوش پا کر اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جائیں گے۔ جب تھوڑا سا ٹھیک ہونے کے بعد جب اس کو ہوش آئے گا، دیکھے گا اور کہے گا کہ میں کہاں ہوں، یہاں پر مجھے کون لے کر آیا۔ تب وہ لڑکی بولے گی کہ میں لے کر آئی ہوں، یہ میرا گھر ہے اور مجھے تم بے ہوش ہوئے ملے ہو تب میں تمہیں لے کر یہاں آ گئی ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ جب زیادہ زور اپنے دماغ پر مت دو، ٹھیک ہو جاؤ گے تو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب سیام ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسے میرے پاس ہی رکنا ہے تو ٹھیک ہے، سب مجھے مالکن جی یہ کہتے ہیں لیکن تم مجھے میڈم کہہ کر پکار سکتے ہو۔ اس پر سیام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی رک کر آپ لوگوں کے ساتھ کام کاج کروا لوں گا میڈم جی۔ اس طرح احسان خوش ہو جائے گا، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ ایلف اب اس کی دنیا میں نہیں ہے، اس لیے ایلف کے بغیر جینا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب